مجھے یہ سمجھ نہیں سر آ پا رہی پی ٹی آئی کیوں تو زبزب کا شکار ہے. آج سہیل آفریدی بھی ایک جگہ کہہ رہے تھے کہ علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب کو مینڈیٹ دے رکھا ہے، لیکن آپ کے جو ترجمان ہیں شیخ وقاص اکرم، ان سے جو منسوب سٹیٹمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ جی پی ٹی آئی وزیر اعظم کی مشروط مذاکراتی پیشکش کو مسترد کرتی ہے. پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اور یہ مذاکرات کون کرنے کو تیار ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میرے خیال سے شیخ اکرم وقاص صاحب کی جو بات ہے اس کو تھوڑا سا ٹوسٹ کیا گیا ہے، یا شاید وہ پوری طرح اس کو سمجھا نہیں گیا ہے. انہوں نے مذاکرات کے عمل کو کبھی بھی مسترد نہیں کیا، نہ وہ رات کو بھی میری بات ہوئی ان سے. اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کرتے، مذاکرات جو ہے ان کی ٹیم بنی ہوئی ہے. خان صاحب نے جو اچکزئی صاحب اور ناصر عباس صاحب کو یہ ٹاسک دیا ہے، تو لہٰذا ہم مذاکرات نہیں کرتے، مذاکرات وہ کریں گے کیونکہ سارا اختیار ان کے پاس ہے. تو اس سینس میں انہوں نے بولا تھا، باقی کوئی مسترد نہیں کیا ہے. اور یہ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی لوگ اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ ملک اس وقت کن صورتحال سے دوچار ہے. یہاں پہ اگر ضد اور آنا رہی تو ملک کو ہی نقصان ہوگا نا. تو ان حالات کے اندر ہمیں ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ ایک طرف عمران خان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، یہ بات شوکت بھائی آپ کی اپنی جگہ درست ہے، لیکن جب آپ شوکت صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن جب آپ ضد کی بات کرتے ہیں، ہٹ درمی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کے مخالفین یہی الزام آپ پہ بھی لگاتے ہیں. آپ بھی تو کہتے ہیں ان چوروں سے ہم نے بات نہیں کرنی، ان سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی. یہ بھی تو ضد ہے نا. میں نے ضد آنا صرف یہ نہیں کہ میں نے ضد آنا صرف اپنے مخالفین کے لیے نہیں کہا، میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں. زبردست. میں نے اوورال بات کی ہے کہ ضد اور آنا جو ہے وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہمیں بالکل دیکھیں کھلے دل کے ساتھ یہ چیز ماننا پڑے گا. ہمیں بہت اہم سٹیٹمنٹ آپ کی، بہت اہم سٹیٹمنٹ مشکل میں ہے. حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی ہے. دیکھیں یہ غلط فہمی میں نہ رہے کوئی بھی. حکومت ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے اس لیے کہ دیکھیں ہمیں آج اپنے ایسٹ بیچنے پڑ رہے ہیں اتنے کہ 36,000 ارب کا ہم نے قرضہ لے لیا. اس کے بعد بھی ہم ملک کو نہیں سنبھال سکے، اس کے بعد بھی ہم ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکے. 144 کے قریب تو ٹیکسٹائل ملیں بند ہو گئی، 1.5 لاکھ کے قریب لوگ بے روزگار ہو گئے. تو مشکلات تو ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. تو کیا ہم اپنی انا اور اس ضد کی وجہ سے تو ملک کو نقصان نہیں؟ بہت اہم بات ہے آپ کی، بہت اہم بات ہے. سیاست کر رہے ہیں لیکن بہت اہم بات ہے، لیکن یہ کہ جو یعنی سب کے باوجود کہ عمران خان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی، ان کی بہنوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ملاقات پہ پابندی ہے، حکومت ماحول نہیں بنا رہی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے مذاکرات کرنے چاہیے، مذاکرات کے ساتھ ساتھ حکومت کو ماحول بھی بنانا چاہیے، لیکن نہیں بنایا جا رہا. ماحول کیسے بنے گا؟ یہ خان صاحب نے بہت بڑا دل کر کے ماحول کیسے بنے گا اس میں بات کرتا ہوں. پھر بھی خان صاحب نے اجازت دی ہے کہ ٹھیک ہے مذاکرات کرنے ہیں تو اچکزئی صاحب کے ساتھ شروع کریں، بسم اللہ کریں. اب حکومت کے اوپر ہے، کورٹ بال ان کے کورٹ میں ہے. ٹھیک، انہوں نے واضح کہا کہ مینڈیٹ نہیں ہے، لیکن آپ کی جماعت کے کچھ اہم لوگوں سے ان کے رابطہ بھی ہے اور ان کی ملاقات بھی ہوئی اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ مفاہمت ہو. اب دو پہلو اس میں آتے ہیں. ایک یہ کہ یہ بات کرتے ہیں کوٹ لکھپت کی قیادت کی، سینئر لوگ ہیں وہ، کہ ان کو پیرول پر رہا کیا جائے، ان کا کردار ہونا چاہیے. اس میں آپ کا سوشل میڈیا اور آپ کی قیادت چپ ساتھ لیتی ہے، بلکہ سوشل میڈیا تو اعتراض کرتا ہے کہ شاید یہ کچھ سازش ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور دوسرا، ایک جانب آپ کے سی ایم یہ کہتے ہیں کہ اسٹریٹ موومنٹ کا آرڈر آ چکا ہے، ہم نے اسے پیک پہ لے کے جانا ہے. آپ خود سیاسی ورکر رہے ہیں، ساری عمر آپ نے سیاست کی. یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ایک جانب مذاکرات شروع ہوں اور دوسری جانب جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ بھی شروع ہو جائے؟ یہ پیرلل تو نہیں چلتی؟ نہیں دیکھیں، پرامن احتجاج یہ جمہوریت کا تو حصہ ہے. ابھی تو مذاکرات شروع نہیں ہوئے نا. میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر مذاکرات شروع ہو جائیں گے تو پھر راستہ نکل آئے گا. اور جب تک مذاکرات نہیں ہوتے تو ڈیفینیٹلی پارٹی اپنی تیاری تو کرے گی، کیونکہ وہ کسی کے سہارے پہ تو نہیں رہ سکتی ہے نا. جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے، دیکھیں ملاقاتوں پہ پابندی ہے، اس سے بڑی چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. آئی تھنک کہ گورنمنٹ کو ضرور سوچنا پڑے گا کہ ان کو کیا مل رہا ہے اس سے. اور ایک انسانی حقوق کی بہت سنگین وائلیشن بھی ہو رہی ہے. پھر دوسرا یہ خود کہتے ہیں کہ جی جو لوگ پرامن رہیں گے ہم ان کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن جو انتشار کریں گے ہم ان کو یہ. تو یہ جو بیچارے اڈیالہ جیل کے سامنے یہ بہنیں بیٹھتی ہیں، یہ کون سا انتشار کرتی ہے؟ تو پرامن طریقے سے بیٹھتی ہے، 2-3 گھنٹے کے بعد پھر حکومت برداشت نہیں کرتی ہے. پھر جو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے حالات خراب ہو رہے ہیں.
حکومت کو ضرور اس سے سوچنا چاہیے کہ یہ جو کچھ وہ کر رہی ہے یہ ٹھیک کر رہی ہے, غلط کر رہی ہے, کیا اس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے. میرا دوسرا نقطہ بھی آپ کے سامنے تھا نا, میں کوٹ لکھپت سے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. جو فواد چودھری صاحب اور مولوی صاحب اور یہ عمران اسماعیل صاحب سارے ہمارے دوست ہیں پرانے, اور یہ اگر کوشش کر رہے ہیں اپنے طور پہ تو بالکل کرے, میرے خیال سے ان کا حق بنتا ہے, وہ سیاستدان ہیں. لیکن یہ کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ ان کا کوئی وہ نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس, نہ شاید حکومت کا بھی مینڈیٹ نہیں ہوگا, تو یہ اپنے طور پہ کوشش کر رہے ہیں, تو بالکل ہمیں اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے, اچھی بات ہے کوئی بھی کرے. ہم نے اسی لیے تو دیکھیں نا, ہم نے تو اچکزئی صاحب کے ساتھ حوالے کیا ہے کہ جی آپ کر لیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ بجائے اس کی تنگ نظری کریں کہ جی یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب ایک سینئر لیڈر ہیں, اگر ہم اسی طرح اپنے لیڈروں کے اوپر عدم اعتماد کرتے رہے ہیں اور ہر ایک کو شک کی نظر سے دیکھیں گے تو اس سے کیا بنے گا. میرا تو نہیں خیال ہے, ہمیں جہاں سے بھی راستہ مل سکتا ہے ہمیں راستہ لینا چاہیے. محمود صاحب, یہ کیا سوشل میڈیا کا جو ورکر سپورٹر ہے اس کا جذباتی پن ہے, وہ انسیکیور ہے, وہ پیرول پہ جب رہائی کی بات کرتے ہیں تو اس میں سازش ڈھونڈتا ہے, یا پھر یہ پی ٹی آئی کی قیادت خود انسیکیور فیل کرتی ہے, ان کو کچھ انسیکیورٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ اعتراض آپ پہ آتا ہے؟ ذرا سچی بات کیجیے گا. یہ دیکھیں, اب میں اس وقت اس کے اوپر مطلب میں جواب کیا دوں. ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز تو طے ہے کہ شاہ محمود صاحب پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین ہیں, ٹھیک ہے نا, اور پولیٹیکل قد ان کا جو اس وقت کی قیادت ہے ان سے زیادہ ہی ہے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں عمران خان صاحب کے بعد, ٹھیک ہے نا, اگر پی ٹی آئی میں جو شخصیات تھے جو کہ نمبر 2 نمبر 3 جلسوں میں بھی ہم جاتے تھے, ہم بھی پی ٹی آئی میں تھے نا, تو ہوتا یہ تھا کہ جی اس کی تقریر, اس کے بعد اس کی تقریر, پھر خان صاحب کی تقریر. تو جو ہے شاہ محمود صاحب کی تقریر ہمیشہ خان صاحب سے پہلے ہوتی تھی یا اسد عمر کی, یا آگے پیچھے نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 3-4 ہی لوگ تھے نا. میں باقیوں کا نام تو نہیں لوں گا, مگر جو میرے خیال سے شوکت صاحب بھی ایگری کریں گے, یہ 2-3 لوگ تھے جو کہ بیسیکلی نمبر 2 اور نمبر 3 تھے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر دیکھیں شاہ صاحب نے جتنی قربانیاں دی ہیں, باقی لوگ تو دیکھیں چھوڑ گئے ہیں, تو میں ان کے تو نام ہی نہیں لوں گا کہ انہوں نے چھوڑ گئے. شاہ صاحب 2.5 سال سے جیل میں جیل کاٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, 2.5 سال سے بھی زیادہ ہو گیا, اور ان کے کیسز آٹومیٹکلی قانون سے ریلیز ہو رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کیسز کو ایکسپیڈائٹ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک. اور جو ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جب شاہ صاحب اور یہ پوری ٹیم کو ہم کہہ رہے ہیں, باقیوں کے لیے ہم پیرول کیوں کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو سزائیں ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک. قانون